بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، قصص الانبیاء کی روشنی میں۔ آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے، اور اے نبی کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ان کو نبوت عطا فرمائی اور صدیقیت سے مخاطب فرمایا۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام مخنوق تھا، یونانی میں ہرمیز، عبرانی میں خنوق اور قرآن کریم میں ادریس نام ہے۔ اور کئی علماء کے بیان کردہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں یہی آگے جا کر مل جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم و شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت انہی کو عطا ہوئی۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے، واللہ عالم۔ اور علامہ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوب روح، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، آنکھیں جیسے سرما لگا ہو، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے، تو ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے پر جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کیں اور قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ اور علماء تفسیر الاحکام میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے دین کے بارے میں وعظ و خطاب کا سلسلہ ڈالا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر مشتمل تھا۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے۔ آخر کار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔
ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو اپنی کتاب میں کچھ یوں بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اشارتاً سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچے رتبے پر بلند کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری و مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات آسمانوں میں ان کے پاس سے گزر ہوا اور یہ چوتھے آسمان پر تھے۔ ہلال بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس مذکورہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ شاید مراد اس وقت اپنے زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خواہش کی کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے میرے پاس ایسے ایسے وحی بھیجی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے، تاکہ مزید میرے اعمال نامے میں ہر روز کے اتنے اتنے درجے بڑھ جائیں۔ تو فرشتے نے ان کو پروں پر اٹھا لیا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ تو جب یہ چوتھے آسمان میں پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو اتر رہے تھے۔ جب ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی تو ملک الموت نے پوچھا، ادریس کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے کہا، میری پشت پر۔ ملک الموت نے کہا، واہ تعجب! مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان میں قبض کر لو۔ تو میں نے کہا، وہ تو زمین میں ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان میں کیسے قبض کروں؟ تو پھر ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ ہے مطلب اللہ عز و جل کے اس فرمان کا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، یعنی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کر کے میری عمر کتنی باقی رہ گئی مجھے بتاؤ۔ تو فرشتے نے ملک الموت سے سوال کیا، جبکہ حضرت ادریس بھی ساتھ تھے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب تک اس کو دیکھ نہ لوں تو نہیں جان سکتا اور بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی سوائے پلک جھپکنے کے وقت کے برابر اور زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی اور فرشتے کو کچھ علم نہ ہوا۔ اور یہ حدیث اسرائیلیت میں سے ہے اور اس کے بعض راویوں میں نکارت اور اسی آیت کے بارے میں مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی نجی کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اگر یہ مراد ہے کہ اب تک وفات نہیں ہوئی
تو اس کلام میں کچھ لچک ہے، کیونکہ پہلی روایت کہ یہ بات معرض ہوگی، اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ دنیا سے آسمان پر زندہ اٹھائے گئے لیکن وہاں روح قبض کر لی گئی ہے، تو پھر پہلی روایت جو حضرت کعب احبار نے منقول کی ہے، اس میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہوگا۔ واللہ عالم۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ہے ان کو جنت میں اٹھا لیا گیا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو اپنے والد یرد بن مہلائل کی زندگی میں ہی اٹھا لیا گیا تھا، اور بعض حضرات نے یہ خیال بھی کیا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں آئے تھے بلکہ بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور اس بارے میں وہ دلیل لیتے ہیں اس حدیث سے جو ظاہری رحمۃ اللہ حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کی حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، مرحبا ہو صالح بائی کو اور صالح نبی کو۔ تو یہاں انہوں نے حضور کو یوں نہیں کہا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام و آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مرحبا ہو صالح نبی کو اور صالح بیٹے کو، تو اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوتے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ملتا اور یہ بیٹے کے لفظ سے پکارتے۔ یہاں اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں کو ہی آسمانوں پر بلند کر لیا گیا تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مہلت دے دی گئی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے مکمل اوتھینٹک معلومات چاہیے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔